صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے انتہائی قابل احترام حاضرین کرام اور میری معززہ مکرمہ بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جب سے دنیا بنی ہے اور انسان زمین میں آباد ہوا ہے، دو چیزیں ہی میرے اللہ نے اس مخلوق کی ہدایت کے لیے بنائی ہیں. ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، نبی کے سوا کسی پر وحی نہیں آتی. جو کہتا ہے نبی کے سوا مجھ پر وحی آتی ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ متبع شیطان ہے، عبد الشیطان ہے، عبد الرحمن نہیں ہے. اللہ پاک نے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کا سلسلہ شروع فرما کر ہمارے آقا و مولا سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب قیامت تک کسی فرد بشر پر جبریل اللہ کا پیغام لے کر نازل نہیں ہوگا، اور جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے. مسلمانوں کو اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کرنی چاہیے. کفر سب سے پہلے عقیدہ پر حملہ کرتا ہے. جو آدمی اپنے عقیدے میں ہل گیا وہ زندگی کے تمام امور میں ہل گیا. عقیدہ بنیاد ہے، اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی امت کا عقیدہ درست کرایا. عقیدے کی بنیاد پر ہی تمام اعمال کی قبولیت کی ذمہ داری ہے. عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی قبول ہیں، عقیدہ غلط ہے تو اعمال قبول نہیں ہیں. آج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایک خاص بات کا اصول ارشاد فرما دیا کہ میرے بندوں میں جو میرے ماننے والے ہیں، میرے یار تم نے کیا گڑبڑ شروع کر دیا ہے. ایک مجھے بتا دیتے نا کہ یہ کام کرنا، میں رک جاتا 2 منٹ. اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے نبی کے ماننے والوں کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون ارشاد فرما دیا ہے. اب یہ انمٹ قانون ہے، قیامت تک چلنے والا قانون ہے. اسی قانون کی بنیاد پر ہماری ہدایت اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور ہماری کامیابیوں کا دار و مدار بھی اسی اصول پر ہے. اللہ جل شانہ نے واضح طور پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یاد رکھ لو، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی کامیاب وہی ہے.
وہ آدمی کامیاب نہیں ہے جس نے اللہ جل جلالہ امن والو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شرط ہے کامیابی مسلمانوں کی اللہ جل جلالہ امن والو کی فرما برداری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت۔ اللہ پاک نے ہر دور میں امت کو ایک ناصح عطا فرمایا نبی کی شکل میں، اور وہ ناصح جتنی بھی نصیحتیں فرماتے تھے اپنے اپنے دور میں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی تھیں۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک کی طرف سے خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، خاتم المرسلین کا منصب لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ بھی ناصح امت ہیں، امت کی بھلائی کے لیے جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں ان سے اچھی باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، اور حضور کی نصیحتیں ہی کامیابی کا راز ہیں۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند نصیحتیں جو آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمائیں، صحابہ کو ارشاد فرمائیں تو پوری امت کو ارشاد فرمائیں۔ دین سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا، اس لیے سب سے پہلے نصیحتیں بھی براہ راست صحابہ کو ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو نصیحتیں ہوئی تو بعد میں آنے والی امت کے لیے وہ نصیحتیں کارگر نہیں۔ جیسے دین قیامت تک رہے گا ایسے حضور کی نصیحتیں بھی قیامت تک رہیں گی، سب اس سے نفع اٹھائیں گے، اور جو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا وہ اطاعت گزار ہوگا، اور جو ان پر عمل نہیں کرے گا نافرمان ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں پہلی نصیحت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں سنانا چاہتا ہوں وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحتوں کا طلب کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرتبہ سیدنا ابو ذر غفاری کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ تم جہاں، توجہ ہے نا، تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، خدا سے ڈرتے رہو۔ ظاہری طور پر، باطنی طور پر، معاملات کے اعتبار میں، خوشی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، جس حال میں بھی تم ہو اس حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تقوی فرمایا تمہارا شعار یعنی علامت ہے، اور تقوی کا معنی علماء کرام نے یہ کیا ہے کہ دل سے محاسبے کا ہر وقت خوف رہنا۔ متقی آدمی وہ ہے جس کے دل میں محاسبے کا ہر وقت خوف موجود ہو کہ میرا محاسبہ ہوگا، اپنے آپ کو محاسبے سے بری نہ سمجھے۔ اور تقوی کی ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ کامل اطاعت کرنے والا ہو، فرائض، واجبات، سنن کو پورا کرنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی جس کو تم متقی کہتے ہو وہ ظاہری طور پر سنن، واجبات و فرائض پورے کرتا ہے اور اللہ سے محاسبے کا خوف اس کے دل میں موجود ہے تو وہ متقی ہے، اس کو ہدایت ملے گی، اللہ پاک اس کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہدایت کا معنی جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں وہ راستہ جو منزل پر پہنچا دے، ایسا آدمی یقیناً منزل پر پہنچے گا جو دل سے محاسبے کا فکر رکھتا ہو اور ظاہری طور پر اعمال کو ادا کرتا ہو۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ برائی کے پیچھے اچھائی کر لیا کرو۔ برائی تو ہم سے ہونی ہے، برائی سے کوئی پاک نہیں سوائے انبیاء کی ذات کے۔ یاد رکھ لو عقیدے کے طور پر انبیاء ایک وہ طبقہ مقدس ہے
جن کے قلوب و اذہان و خیالات کو میرے اللہ نے پاک بنا دیا. خیال بھی معصوم، قلوب بھی معصوم، اذہان بھی معصوم، گناہ کے تصور کا گزر بھی نہیں ادھر. اور کائنات میں ایک ہی طبقہ ہے جو معصومین کا طبقہ ہے، نہ کوئی 7 معصوم، نہ کوئی 12 معصوم، نہ کوئی 14 معصوم، کوئی معصوم اور نہیں بجز انبیاء کے. 1,24,000 انبیاء ہی معصوم ہیں اور کائنات میں کوئی معصوم نہیں. حضور خاتم المعصومین ہے. حضور کی ذات اقدس پر تمام معصوموں کا اختتام ہو گیا. حضور کی آل میں بھی کوئی معصوم نہیں. ہاں اللہ جس کو چاہے محفوظ کر لے. اور گناہوں کا خیال آنا تو ولیوں میں بھی ہوتا ہے، اور جس کو گناہ کا خیال آ گیا محفوظ وہ ہے جس کو اللہ نے عملی طور پر بچا لیا. خیال تو سب کو آئے گا، آپ کو نہیں آتا، مجھے تو آتا ہے بھائی. گناہوں کا خیال کو گزر ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جس کو بچا لے وہ محفوظ ہے. اور اس کا سچا صحیح وعدہ تو صحابہ کرام کے ساتھ ہے کہ صحابہ کو اللہ پاک نے محفوظ بنا دیا کہ گناہوں کا خیال ہوتے ہوئے بھی اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ اس کے قریب پھٹکنے کو ڈرتے تھے، نہیں قریب گئے. اور اگر اس کیفیت میں ہوتے ہوئے ان سے کچھ ہو بھی گیا ہے تو اللہ نے ان کا درجہ مغفور کا بنا دیا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا. ایک پہلا طبقہ انبیاء کا کہ وہ معصوم ہے، دوسرا طبقہ صرف صحابہ کا ایسا ہے، اس میں حضور کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، جو اس وقت ایمان لے آیا وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس میں کسی کی تخصیص نہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا حضور کے دور میں میرے اللہ جل جلالہ و من والو نے ان کو محفوظ بنا دیا. محفوظ اور معصوم میں فرق واضح ہے. معصوم وہ ہے جس کو گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، اور محفوظ وہ ہے جس کو خیال پیدا ہو خدا اس کو بچا لے. صحابہ ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں بھی اگر گناہ کا گزر ہوتا تھا تو اللہ نے ان کو بچا لیا. اور پھر ان کے ساتھ خاص معاملہ حضور کی معیت کی برکت سے یہ فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا چھوٹا موٹا، اس کے باوجود فرمایا کہ تم جنتی ہو، میں تمہارا محاسبہ نہیں کروں گا، تم سے حساب و کتاب نہیں لوں گا. نبی کی دعا کے صدقے اللہ نے قیامت کا فیصلہ دنیا میں سنا دیا کہ تم وہ ہو، میں تم کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا. یہ مقام ہے نبی پاک کی برکت سے صحابہ کرام کا. اور ہم تم اور کائنات میں پھیلے ہوئے سارے انسان کو غوث قطب سب جو کچھ بھی ہے اس کا انجام تو موت پر ہے. اور صحابہ کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا کہ وہ جنتی ہے، ہمارا فیصلہ موت پر ہوگا. ایمان پر موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت ہمارے ہاتھ میں ہے. اور دعا کرو ہم سب کو موت ایمان پر آ جائے. تو حضور نے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. جو گناہ کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوئی وہ نیکی کرنے سے نورانیت میں بدل جائے گی. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ لے بھاگیں گی تمہارے گناہوں کو. اور قرآن پاک میں آیا ہے جہاں اللہ پاک نے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی اور سب سے پہلی صفت ایک جگہ یوں بیان فرمائی کہ التائبون، مومن لوگ وہ ہے جو گناہ تو ہوں گے لیکن توبہ کرنے والے ہیں. اگر مؤمنین میں یہ گناہ کی صفت نہ ہوتی تو خدا التائبون کی صفت نازل نہ فرماتے. التائبون کہا اسی لیے گیا ہے کہ گناہ تو ہونا ہے لیکن ساتھ اس کے ازالے کی ترکیب بتا دی کہ اب تم توبہ کر لو. اور توبہ عارضی نہ ہو، مستقل دل سے اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ ہے توبہ. اور اس پر نفرت کے ساتھ شرمندگی اور ندامت ہو کہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے. اس پر حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ وہ آدمی جو توبہ کر لیتا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایسا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر یوں کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ پاک اگر درخت کے پتوں جیسے گناہ بھی اس کے جو خزاں میں گرتے ہیں اللہ اس کے وہ گناہ بھی رات کو معاف کر دے گا.
پہلی نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو ہر جگہ پر، کھلے طور پر بھی، چھپ کے بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ یہ تو ہو نا کہ تکلیف میں تم اللہ کو پکارتے رہو، ڈرتے رہو یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، اور جب پھر خوشحالی اور راحت آ جائے تو پھر وہ ڈینگے مارتے پھرو، پھر پاٹے خاں بن جاؤ۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرو، خوشحالی بھی وہی دیتا ہے اور تکلیف بھی وہی دیتا ہے۔ تکلیف کے بعد جب کوئی خوشحالی آ جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے تکلیف دور کر دی اور ہمیں راحت عطا فرمائی۔ یہ بھی ڈرنے کا وقت ہے، وہ بھی ڈرنے کا وقت ہے۔ اور تیسری نصیحت یوں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا ایک صاحب یا رسول اللہ کسی کی اچھائی اور برائی کی کیسے ہم تصدیق کر دیں کہ یہ آدمی نیک ہے یا برا ہے؟ فرمایا جس کے ہمسائے اس کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہے، جس کے ہمسائے اس کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہے، جس کے گھر والے اس کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہے۔ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، اور جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں، اس کی ہمسائے تصدیق کرتے کہ اچھا ہے تو اچھا ہے۔ کیسا اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ تو تین باتیں اس حدیث میں ہو گئیں، ایک تو اللہ سے ڈرنا، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اور دوسرا برائی اگر ہم سے ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف دوڑیں، اور توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لفظ حضور کا آپ نے فرمایا گناہ کی وجہ سے جو ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اللہ توبہ کی وجہ سے، نیکی کے عمل کی وجہ سے اس ظلمت کو دور فرما کر نورانیت عطا فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری نصیحت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے مختصر تاکہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ صحابہ اس بے تکلفی سے باتیں حضور سے کرتے تھے، اور یہاں آج کے دور میں کوئی کسی لیڈر سے، کوئی کسی پیر سے، کوئی کسی بڑے مولوی صاحب سے اس بے تکلفی سے باتیں نہیں کر سکتے جیسے صحابہ حضور سے باتیں کرتے تھے۔ حضور مخلوق کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کے دلوں میں حضور کی ایسی عظمت بٹھائی تھی کہ وہ گستاخیوں سے ڈرتے تھے۔ بے تکلفی کے باوجود کوئی گستاخی کا یارہ نہیں کرتا تھا، ہر وقت ادب کے ساتھ رہتے تھے۔ تو عرض کیا رسول اللہ ایسی نصیحت فرمائیے جو مختصر ہو، مجھے یاد بھی رہ جائے تاکہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ بات یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا ہو، سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ یعنی یوں سمجھو دوسری لفظوں میں کہ زندگی کی آخری نماز سمجھو کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ تشریح بھی کی ہے کہ دنیا جہان کے بکھیڑوں سے الگ ہو کر دوسری دنیا میں داخل ہو گیا۔ جب آدمی نے نماز شروع کی تو وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں چلا گیا۔ اور تیسری عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ نماز میں اللہ پاک نے حضور نے کیسے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس لیے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ پاک نے ایسی عبادت ہے جو آسمان پر معراج کے موقع پر فرض کی، باقی تمام عبادات زمین پر فرض ہوئیں، جمعہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، عیدین ہیں، جو کچھ بھی ہے فرائض و واجبات یہ اللہ پاک نے زمین پر واجب کیے۔ ایک نماز ایسی نعمت ہے جس کو اللہ پاک نے عرش معلیٰ پر حضور کو پاس بلا کر اہتماماً فرمائی کہ نماز فرض ہو گئی۔ تو اس میں لطیف نقطہ یہ بیان فرمایا علماء کرام نے کہ وہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اس معراج کے موقع پر میرے لیے یہ نماز کا ہدیہ عطا فرمایا، تو اپنے آپ کو اس وقت معراج کی کیفیت میں لا کر نماز پڑھے، دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہو جائے۔ اور جو حضور نے فرمایا اصل بات تو وہی ہے کہ ایسی نماز پڑھ جیسے دنیا سے سب کو ودا کہہ کے نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے۔ یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی نماز ہونی چاہیے۔ تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو
اور دوسری بات ارشاد فرمائی، ایسی کوئی توجہ ہے، بڑی عظیم بات حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ساری باتیں عظیم ہیں، کون سی بات عظمت والی نہیں. آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے. ایسی کوئی بات زبان سے مت نکالو جس کے کہنے کے بعد کل تم کو معذرت کرنی پڑے اور جواب دہی کرنی پڑے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور کرنی پڑے. ایک اور موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مسجد میں تشریف فرماتے، حضور تشریف لے آئے. آپ نے یوں کھڑے ہو کے فرمایا تم میں کون ہے میرے ساتھ یہ معاہدہ کرنے والا؟ دو باتوں کا معاہدہ مجھ سے کر لو، میں جنت کی بشارت تم کو دیتا ہوں. بلکہ ایک جگہ فرمایا میں جنت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سب اس عہد کو کرنے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا ایک زبان کی حفاظت کر لو، ایک شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں محمد تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں. ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے تمام اعضاء صبح سویرے اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر توبہ کی کیفیت پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھیو آج دن چڑھ گیا، کوئی ایسی بات نہ کر دیجیے جس کے وبال ہم پر پڑے. کٹیں گے تو بقیہ اعضاء تو بچ جائیں گے نا، پھر ہاتھ ٹوٹے گا، سر ٹوٹے گا، مغز ٹوٹے گا، پاؤں ٹوٹیں گے، گردن ٹوٹے گی، یہ بچی کی بچی اندر. وہ فساد سارا اسی کا ہے. تو میں اس لیے زبان کی حفاظت کرو تاکہ باقی اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کی دنیا میں کسی سے معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے اور معذرت کرنی پڑے، یا دنیا میں یا آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی سے ڈرو. پھر فرمایا تیسری بات یہ یاد رکھو کہ آپ یہ بہت اہم بات ہے، معاشرتی طور پر بڑی اہم بات. اس پر عمل ہو جائے نا تو دنیا میں معاش کا مسئلہ بڑا آسان ہو جائے، انسان کے اندر بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں. فرمایا آدمیوں کے پاس ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. فرمایا آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو. نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر غور فرماؤ. آپ نے فرمایا آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو. یعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف اللہ رب العالمین ہو، مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ کرو. مالدار کے مال کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی نہ آئے، اچھے کپڑے پہن کے چلنے والے کو دیکھ کر تمہیں اچھے کپڑے پہننے کی خواہش نہ پیدا ہو، اور پی جارو پر چڑھ کر گرد دھول اڑا کر غربت کا مذاق اڑانے والوں کی پجاروں کو دیکھ کر تمہارے جی میں خیال نہ آئے کہ ہم بھی پجاروں پہ چڑھے. اپنی گدی کو ہی پجاروں سمجھ لو، بائیسیکل میں بیٹھے ہو تو اس کو ہیلی کاپٹر سمجھ لو، اور اگر چھوٹی سی گاڑی مل گئی تو اس کو کنگ کار سمجھ لو کہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ہوتے ہوئے بڑی نعمت کی طرف توجہ کر کے اس کی ناشکری نہ کرو. مخلوق کے ہاتھ میں اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اپنی توجہ کا مرکز اس کو نہ بناؤ، بلکہ اپنی تمام امیدوں کا تعلق اللہ سے رکھو کہ جو کچھ میرے اللہ نے دیا اس پر صابر شاکر قانع ہو جاؤ. یہ صفت پیدا کرنے سے انسان کے اندر سے حرص، طمع، لالچ، بغض، حسد، کینہ، ان تمام غلاظتوں سے آدمی پاک ہو جائے گا. اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ قناعت کرنے والا، اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کرنے والا اور مخلوق سے اپنی امیدوں کو توڑنے والا بن گیا تو وہ کامیاب ترین آدمی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما کے کامیاب زندگی گزارنے والا بنا دے. السلام علیکم.